عزیزان محترم، خداوند عالم کی یہ زمین جس کو خداوند عالم نے اپنے علم، اپنی حکمت اور خاص اہداف کے تحت خلق کیا، خدا کا ارادہ اپنی زمین پر اپنے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے زمین پر جو طریقہ بنایا وہ یہ بنایا کہ ہر دور میں اس زمین کے اوپر اپنے ارادے کے اظہار کے لیے ایک نمائندے کو رکھا۔ اس نمائندے کو خدا کی حجت کہا جاتا ہے۔ یہ حجت خدا کبھی نبی کی صورت میں ہے اور کبھی نبی کے اوصیاء کی صورت میں ہے، جو کہ یہ بات ہے کہ اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا مدبر پروردگار عالم ہے۔ اسی کا حکم ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم اس دنیا میں نہیں چلتا۔ اپنے حکم کے نفاذ کے لیے خداوند عالم اس زمین پر نہیں آتا، خداوند عالم اس زمین پر نہیں آئے گا۔ خداوند عالم اس زمین پر اپنے حکم کا نفاذ ذریعوں سے کرے گا، انبیاء کے ذریعے سے، جس کو امام علی علیہ السلام نے نہج بلاغہ کے خطبے میں بیان کیا کہ خداوند عالم کے انبیاء خداوند عالم کی زمین پر خدا کے سفراء ہیں، سفیر ہیں، سفیر کی جمع سفراء۔ مثال کے طور پہ جو بچے بیٹھے ہیں، بات آسانی سے ان کے ذہنوں میں چلی جائے، پاکستان کی ایمبیسیز دنیا کے ہر ملک میں ہوں گی تقریباً۔ ایمبیسی کو اس ملک کے اندر جس ملک کی ایمبیسی ہوتی ہے اس کا ایک گھر کہا جاتا ہے، یونٹ ہوتی ہے، یعنی اس کی نمائندگی وہاں پر ہے، ایمبیسی کے پاس ہے۔ ایمبیسی کے اندر جو سفیر ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، جو سفیر ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے کسی ملک کا۔ کسی بھی ملک کو تصور کر لیجئے اپنے ذہن کے اندر، اور وہاں پاکستان کی ایمبیسی ہے، اس ایمبیسی کے اندر ایک سفیر موجود ہے۔ یہ سفیر کس چیز کہاں سے آیا ہے؟ پاکستان کی جانب سے آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے آیا ہے۔ پاکستان کے بارے میں جو فیصلے اس ملک کے اندر کیے جائیں گے، اس فیصلے کے اندر جو پاکستان کے مفادات ہیں اس کا تحفظ کرنے کے لیے آیا ہے۔ پاکستان کی صحیح پہچان کروانے کے لیے آیا ہے۔ پاکستان میں بزنس اپرچونٹیز جو ہیں وہ وہاں کے لوگوں کو سامنے رکھنے کے لیے، وہاں سے ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے تمام چیزیں جو ہیں وہ سفیر کے دائرے اختیار میں آتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ پاکستان کی حکومت کسی کو کسی ملک کے سفارت خانے میں سفیر بنا کر تو بھیج دے، مگر اختیار کوئی بھی نہ دے، نہ فیصلہ کرنے کا اختیار، نہ کسی جگہ ڈیسیجن کا اختیار، نہ جو ہے وہ تجارت کے امور کو طے کرنے کا اختیار، تو پھر یہ نمائندگی نہیں کہلائے گی۔ جہاں سفارت ہوتی ہے وہاں اختیار بھی دیا جاتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے، یہ اختیار پیچھے سے کنٹرول ہوتا ہے، لیکن جو سفیر ہوتا ہے وہ نمائندگی کرتے ہوئے بہت سے فیصلے کر سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو کوئی بھی حکومت، جس کی سفارت ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی حکومت اون کرتی ہے، یعنی اس سفیر کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ ایسے ہی امام علی نے بیان کیا، انبیاء کرام خداوند عالم کی جانب سے اس کی زمین پر سفراء ہیں، سفیر ہیں، یعنی خداوند عالم نے ان کو اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے۔ خداوند عالم کی پہچان انسانی اپز ماورا ہے، انسان نہیں پہچان پائے گا اگر یہ انبیاء اور ان کے اوصیاء زمین پر آ کر خدا کی پہچان نہ کرواتے۔ اسی لیے ان انبیاء نے آ کر، اور امام علی نے بیان کیا کہ اگر یہ سفراء نہ ہوتے خدا کی پہچان نہ ہو پاتی، خداوند عالم کی پہچان ان کے ذریعے سے۔ اب جب ان کو خدا نے سفیر بنا کر بھیجا ہے، تو جو میں نے آپ سے سامنے پہلی بات کہی کہ سفارت کا جو ہے وہ لازمہ کیا ہے؟ اختیار بھی ہے۔ اسی اعتبار سے جب خدا نے ان کو سفیر بنایا، اپنی سفارت کو منوانے کے لیے ان کے پاس اختیارات ہیں، جس کو ہم معجزوں کے نام سے جانتے ہیں۔ جو انبیاء کے پاس معجزات ہیں، اولیاء کے پاس معجزات ہیں، ائمہ علیہ السلام کے پاس معجزات ہیں، یہ اس اختیار کے ساتھ ہیں، یعنی خداوند عالم کی جانب سے آئیں۔ تو خدا تو علی کل شیء قدیر ہے، لہٰذا اب جو خدا کی نمائندگی اس زمین پر کر رہا ہے، خدا کی پہچان کروا رہا ہے، اس کے پاس بھی اختیار ہونا چاہیے۔ یہی وہ اختیار ہے کہ جس کے ذریعے سے ائمہ علیہ السلام نے کرامات دکھائی، معجزات دکھائے۔ انہی اختیارات کے ذریعے سے رسول اللہ کے ہاتھوں پر کنکریوں نے کلمہ شہادت کو پڑھ کر سنایا۔ اسی اختیار کے ذریعے سے سورج نے پلٹ کر امام علی کی اطاعت کر کے دکھایا۔ درود پڑھی محمد علیہ محمد۔
بس خدا کی زمین پر خداوند عالم نے جو نظام رکھا وہ یہ کہ اپنا کوئی نمائندہ رکھے گا. خداوند عالم کا نمائندہ ہے، نبی ہے یا اس کا وصی ہے، جس کو ہم حجت کہتے ہیں. ہم جو آج جس زبان پہ بات کرنے بیٹھے ہیں، جو آج کے ظاہری طور پر بچوں کی زبان قرار پائی ہے، لیکن حقیقت میں بہت خوبصورتیاں اس کے اندر موجود ہیں. ہم اسی نمائندے کو فرماندے کا نام دے رہے ہیں. یہی نمائندہ فرماندہ ہے. فرماندہ کیا ہے؟ فرمان دینے والا. یعنی فرماندے کا آپ ترجمہ کر دیجیے اردو میں کیا بنے گا ترجمہ؟ جو فرمان دے، جو آرڈر جاری کرے، جس کا حکم نافذ العمل ہو. جو کل میں نے بیان کیا جس کی تکرار ہوتی رہے گی. چونکہ ہم جو بات چلی ہے ہماری وہ ایک ترانے سے چلی ہے، لیکن ترانے تک محدود نہیں ہے. اس کے اوپر کیوں آیا ہوں انشاءاللہ آج تھوڑا سا اس کے اوپر اور وقت لگا کے بیان کروں گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. خدا کا ہمیشہ سے یہی نظام رہا. اس نظام کے مقابلے میں ایک اور نظام رہا. اس نظام کے مقابلے میں شیطان کا نظام رہا. خداوند عالم نے بیان کیا علامہ حاد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد، تم سے عہد و پیمان ہوا ہے کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، شیطان کے راستے پہ نہیں چلو گے. لیکن اس خدا کے نظام کے مقابلے میں جب خداوند عالم نے اپنا نمائندہ بنایا، زمین پر بھیجا، خدا کے مقابلے میں شیطان نے اپنا ایک نظام بنایا. شیطان نے تمرد کیا، شیطان نے انکار کیا، اور اس کے بعد خدا سے مہلت مانگی، خدا نے مہلت دی. شیطان نے اپنا ایک سسٹم بنایا. توجہ سے سنیے گا اس بات کو. شیطان ایک سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے. شیطان کا سسٹم ہے اور بہت ہی آرگنائزڈ ہے، بہت ہی آرگنائز وے میں کام کر رہا ہے. چونکہ اس کے ٹارگیٹس ہیں جس کو اس نے اچیو کرنا ہے. شیطان کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے. میں شیطان کی تعریف نہیں کر رہا، حقائق بتا رہا ہوں آپ کو. اس کی مینجمنٹ ہے، وہ طریقے سے کام کر رہا ہے، وہ ہیلے بہانوں سے کام کرتا ہے، وہ راستوں کو پہچانتا ہے، راستوں سے آنا جانتا ہے. شیطان کو خدا نے اختیارات بھی دی ہیں. یہ میں نے پچھلے سال چونکہ یہاں بحث کر چکا ہوں، میں اس بحث کی مزید تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن فقط اتنا ذہن میں رکھیے، تکرار کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے نظام کے مقابلے میں جو پچھلے سال میں نے آیت دی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کا نور ہے، اللہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، خدا اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا چاہے کافروں میں ناگوار کیوں نہ گزرے. نور الہی، یہ ہماری پچھلے سال کی یہاں کی بحث گزر گئی، لیکن اس کا ایک سسٹم ہے، وہ ایک سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے. اس سسٹم کے اندر شیطان فقط انویزیبل نہیں ہے، انویزیبل نہیں ہے، ویزیبل بھی ہے. قرآن کی آیت ہے، شاید پچھلے سال حوالہ آیا ہو تو آیا ہو، دوبارہ تکرار نہ گیا. ویزیبل بھی ہے. اس کی دلیل قرآن کریم سے کہاں پر ہے؟ جو بچے بیٹھے ساتھ ساتھ چلیں، کہاں ہے ویزیبل شیطان کا ہے؟ ہم تو انویزیبل سمجھتے ہیں، یعنی جو نظر نہ آئے. شیطان وہ ہے ہمارے اعتبار سے. خدا کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہے، اس کے ساتھ وہ بھی ہے جو نظر آتا ہے. یعنی کم سے کم اس سے تو بچوں جو نظر آتا ہے. تو وہ کون سا ہے؟ خدا تعالیٰ نے بیان کیا نہیں کیا؟ من الجنۃ والناس، یہ شیطان ہے، خناس ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. پناہ مانگو پروردگار سے. کس چیز سے پناہ مانگو؟ جو وسوسے ڈالتا ہے، جو خناس ہے. یہ وسوسے ڈالتا ہے من الجنۃ والناس، دونوں میں، ویزیبل بھی ہے انویزیبل بھی ہے. نظر بھی آ رہا ہے، نظر نہیں بھی آئے گا. جو نظر نہیں آ رہا وہ ابلیس ہے، اس کا لشکر ہے. نظر آ رہا ہے اس کو پہچان. اب اپنے آپ سے خود سوال کیجیے کہ نظر آنے والا شیطان آیا ہر زمانے میں ہوگا یا کسی کسی زمانے میں ہوگا؟ اس کا فیصلہ خود کر لیجیے کہ جب جب ابلیس ہوگا اس وقت تک نظر آنے والا شیطان بھی ہوگا. اسی اعتبار سے اگر ابلیس موجود ہے تو پھر ہر زمانے میں شیطان کی نمائندگی کرنے والا ایک نظام بھی ہے. اور اس نظام کو جب خدا کا ایک نظام تھا اس کے مقابلے پہ چلانے والا ابلیس کا نمائندہ ہے. تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں، یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے میں شداد نظام ابلیس کا نمائندہ ہے. حضرت ابراہیم خدا کے نمائندے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ خدا کی زمین پر خدا کے نمائندے ہیں، وہی سفارت کا کام انجام دے رہے ہیں. مقابلے میں فرعون شیطان کا نمائندہ ہے. یہ من الجنت والناس میں سے، والناس میں سے. رسول اللہ کے زمانے میں اسی طرح ہے، ہر زمانے میں ہے. لہذا یہ جنگ دائمی جو چل رہی ہے ہر زمانے کے اندر چلتی رہی. عزیزان محترم، یہاں تک کہ معاملہ رسول اللہ کے ذریعے سے اس دنیا پر پھیلنے والا اسلام ہے. رسول اللہ کے ہاتھوں اسلام پھیلا، دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد پھیلنا شروع ہو گئی.
لیکن رسول اللہ کے لائے ہوئے اسلام کے بعد بھی یہ شیطانی نظام اپنے کاموں سے پیچھے تو نہیں ہٹا. کب تک پیچھے نہیں ہٹے گا؟ شیطانی نظام کب تک پیچھے نہیں ہٹے گا؟ جب تک کہ وہ باقی ہے. کیونکہ اس نظام کی میں نے عرض کیا خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا، شکست تسلیم نہیں کرتا. کبھی بھی نہیں کی اس نے شکست تسلیم. وہ نظام ہے. لہذا آج کے دور میں اگر ابلیس موجود ہے، کہ اگر کی ضرورت ہی نہیں ہے، موجود ہے، تو اس کا انسانی شکل میں روپ کیا ہے؟ اس کو ہمارے لیے کتنی مشکل کو آسان کر کے چلے گئے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے کہا کہ امریکہ شیطان اکبر ہے. اگر دیکھنا چاہو کہ جو انسانی شکل میں قرآن بیان کر رہا ہے، روایت تھوڑی ہے، قرآن نے کہا ہے کہ انسانوں میں سے بھی ہوگا، تو پھر پہچانو یہ انسانوں میں سے کون ہے. یہ شیطان اکبر ہے. کون ہے؟ امریکہ شیطان اکبر ہے. یعنی جتنی استعماری طاقتیں اور طاغوتی طاقتیں وہ سب شیطان کی نمائندہ طاقتیں ہیں. لہذا اس سلسلے کے اندر ایک تزاحم رہے گا، ایک جنگ رہے گی. جو کچھ بھی ہمارے پاس اس وقت عالم اسلام کے اندر اور دنیا کے اندر موجود ہے، اسی جنگ کا مرحلہ ہے عزیزوں. میں اور آپ اسی جنگ سے گزر رہے ہیں، دائماً اس جنگ سے گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ امام کا ظہور ہو جائے. امام کے ظہور کے بعد اب خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ اس ظہور کے بعد اب کوئی دوسرا نظام اس زمین پر حکومت نہیں کرے گا. اب خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نظام کے بعد انسان فقط خدا کے نظام کے تابع ہوگا. خدا مجھے اور آپ کو یہ موقع فراہم کرے کہ میں اور آپ اس پاکیزہ حکومت میں زندگی گزار سکیں. دعا کی قبولیت کے لیے سب مل کے درود پڑھیے. رسول اللہ کے بعد یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے اسی چیز کو، یعنی اپنے بعد الہی حکومت کے نمائندے کو، اس کی حکومت کو نافذ کرنے کے لیے وہ کام انجام دیا کہ جس کی نسبت رسول اللہ کو کچھ خدشات تھے جو قرآن کی آیات کے اندر ہیں. تو خداوند عالم نے پیغام دیا رسول اللہ کو، اور پیغام کی شدت ہے، آپ سنتے چلے آئے ہمیشہ کہ اس شدت کے ساتھ خداوند عالم نے کبھی کوئی پیغام دینے کی بات نہیں کی رسول اللہ سے. خداوند عالم رسول اللہ کو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے. بہت ہی نرم و ملائم لہجہ ہے. اس جگہ پر خداوند عالم کا لہجہ تھوڑا شدید ہے. یا ایھا الرسول، نسبت سے مخاطب کیا خدا نے، اے رسول، یعنی ہم آپ کو آپ کا جو اصل کام ہے اس نسبت سے آواز دے رہے ہیں. یا ایھا المدثر نہیں ہے، یا ایھا المزمل نہیں ہے، یا طٰہٰ نہیں ہے، یا ایھا الرسول ہے. یعنی اے رسول، یاد رکھو کہ تم ایک رسالت کے لیے بھیجے گئے، ایک ذمہ داری کے لیے بھیجے گئے ہو. اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو پہنچا دیا گیا ہے تمہیں پیغام وہ پہنچاؤ آگے. اگر تم نے یہ نہ کیا فما بلغت رسالتا، اگر یہ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا. شدید لہجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے بعد اس الہی نمائندے کی پہچان کا مرحلہ ہے. توجہ رکھیے گا، یہ الہی نمائندے کی پہچان بہت ضروری ہے. یہ الہی نظام کا نمائندہ بہت اہم ہے. یعنی جس کو ہم اپنے آج کی زبان میں بات کر رہے ہیں، جس کو حجت خدا کہا جائے، یا جو فرماندہ ہے، یعنی فرماندہ ہے، فرمان دینے والا ہے. پہچانو، خدا چاہتا ہے کہ تم جس کے تحت فرمان ہو، یا تمہیں جس کے تحت فرمان ہونا چاہیے، تمہیں اسے پہچاننا چاہیے. تم اس کی پہچان کرو. اور جب رسول اللہ نے اس شخصیت کی پہچان کروائی کہ جس کے تحت فرمان یہ پوری امت اسلام ہے، تب خدا نے کہا کہ ہاں آج میں تمہارے دین سے راضی ہوں، آج میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے، آج یہ دین مکمل ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے سامنے تمہارا جو فرماندہ ہے وہ مجسم کھڑا ہوا ہے. بابا کے بلند نعرہ تلوار. خدا کو کتنا عزیز ہے یہ نظام. توجہ رکھیے گا، اسی نظام کے مقابلے میں ہر چیز چلتی رہی. اسی نظام کے مقابلے میں حتیٰ فرعون نے اسی فرما روائی کو اپنی طرف نسبت دی. اس کا کیا نعرہ تھا؟ انا ربکم الاعلی. اے لوگوں، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ انا ربکم الاعلی. ربکم الاعلی کا کیا ترجمہ ہے؟ یعنی میں تمہارا بہترین مدبر ہوں، میں تمہارا بہترین تربیت کرنے والا ہوں، میں تمہارا بہترین انتظام کرنے والا ہوں، میں تمہاری دنیا کو بہترین چلانے والا ہوں. جو بھی چاہیں آپ اس کا ترجمہ کر لیں، تربیت کے ذیل کے اندر آ کے، مربی کے ذیل کے اندر آ کے. یا ربوبیت خدائیت کے معنی میں نہیں ہے، نہ اس نے خدا ہونے کا نعرہ لگایا تھا.
اس نے کہا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہترین مشورہ دینے والا، تمہارا چلانے والا، تمہاری مینجمنٹ کرنے والا، تمہارا نظام اور انتظام سنبھالنے والا ہوں. یعنی میرے پاس آؤ گے تو میرے پاس آنے کے بعد تمہاری دنیا بہت اچھی ہوگی، میں ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے اختیار میں لے کر آؤں گا. بس توجہ رکھیے گا، اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر کسی کے اختیار میں ہیں تو وہ خداوند عالم ہے، خداوند عالم ہے. تمام انبیاء نے اسی چیز سے نکالا. بات یہاں تک پہنچ گئی امام علی علیہ السلام تک. امام علی کے زمانے میں آ کر جو اب پہلے معاملات مشرکوں کے ساتھ تھے، توجہ سے سنیے گا اس بحث کو، پہلے معاملات مشرکوں کے ساتھ تھے، پہلے معاملات کافروں کے ساتھ تھے. ان کافروں اور مشرکوں کو خدا کے نمائندے تک پہنچانا ایک مرحلہ تھا. ایک شخص کو جو بے عنوان نبی آیا ہے، اور اس زمانے میں کہ جہاں ہر کسی کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنی ہوئی ہیں، ہر کسی کا اپنا ایک نظام ہے، اس نظام کو ختم کر کے خدا کے نظام کو قائم کرنا ایک بڑا مرحلہ تھا. انبیاء کو اس لیے مشکلات اٹھانی پڑی، زحمتیں اٹھائیں انبیاء نے. خداوند عالم نے انبیاء کو معجزات دیے، دلائل دیے، براہین دیے، صحیفے دیے. ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انبیاء نے انسانی معاشرے کو وہاں تک پہنچایا کہ رسول اللہ کا سلسلہ ختم نبوت قرار پایا. رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، خاتم النبیین ہے، لیکن سلسلہ ہدایت، سلسلہ وصایت جاری ہے. توجہ سے اس مطالب کو سنیے گا. اب یہ جو امت اسلام ہے، اس کو تو بہت توجہ کے ساتھ اس چیز پر کاربند رہنا چاہیے تھا، اس پر کاربند رہنا چاہیے تھا. یعنی اللہ کا رسول اپنی نبوت منوا چکا، مشرکوں سے منوا چکا، کافروں سے منوا چکا، دین اسلام آ چکا، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لا چکے لوگ، ختم نبوت ہو گئی. اب تو معاملہ اسلام کا انٹرنلی ہونا چاہیے تھا. یعنی اب تو تمام کا تمام معاشرہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا چاہیے تھا. اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلانے کے لیے ضرورت کس چیز کی تھی؟ الفاظ دوبارہ وہی ہے، کس کی ضرورت ہے؟ فرماندے کی ضرورت ہے. کون فرماندہ؟ کہ فرمان دے، جس کا فرمان نافذ العمل ہو، جس کے سامنے کوئی چونچرا نہ کی جائے. یہ خدا کا نظام ہے. لیکن عرض کیا آپ کے سامنے کہ شیطان بیٹھا تو نہیں تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے یہاں مسلمانوں کے درمیان اب آ کر اپنا وسوسہ ایجاد کیا، اور مسلمانوں نے آ کر ایک نعرہ لگایا، ہمیں کسی الہی نمائندے کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی. اور مشرکوں کا جہاں معاملہ ہے وہاں بات کچھ اور ہے، لیکن جہاں معاملہ اندر کا ہے، جو مسلمان ہو گئے، ہدایت پر آ گئے، چونکہ خداوند عالم ان کی سخت گرفت کرتا ہے کہ جن کو خدا نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہوتا ہے، حجتیں تمام کر دی ہوتی ہیں. خدا نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، حجتیں تمام ہو گئیں، رسول اللہ کے ذریعے سے دین اسلام حاکم ہو گیا. دین اسلام کی خوبصورتیاں مدینے کے ماحول میں نظر آنا شروع ہو گئیں. مساوات، غربت کا خاتمہ، اجتماعی نظام، معاشرتی نظام، صحت کا نظام، جتنی بھی رسول اللہ کی اس زمانے کی حکومت تھی مدینے کی، وہاں یہ تمام چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں. حسن حکومت اسلام نظر آنا شروع ہو گیا. لوگ دیکھنے لگے وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے. وہ جو افراد انتہائی لالچ کی زندگی گزارتے تھے، انہوں نے اسی حکومت کے سائے میں ایثار کرنے کی صلاحیت پیدا کر لی. وہ انسان جو دوسرے کو کسی چیز کی خاطر مار دیا کرتا تھا، وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنا اچھا لباس اپنے غریب بھائی کو دے دیا کرتا تھا اللہ کی راہ، اپنی دولت کو دوسرے کے ساتھ شریک کر لیا کرتا تھا. یہ رسول اللہ نے کروایا، معاشرہ قائم ہوا. اب اس معاشرے کو آگے چل کر خدا کی مزید نعمتوں سے سرفراز ہونا تھا. کون سی نعمتوں سے؟ کہ جس سے آخری زمانے میں ہوگا. آپ کے سامنے اس کو عرض کیا، پچھلے سال 20 سال بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس بات پر سب متفق ہیں کہ اگر رسول اللہ کے بعد امت اسلام امام علی علیہ السلام کی حکومت پر متفق ہو جاتی تو جو نعمتیں زمانہ ظہور امام میں نازل ہونی ہیں، تمام کی تمام نعمتیں اس وقت نازل ہو جاتی. چونکہ فرق خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں جس کو خود اہل بیت نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. درود پڑھی محمد والے محمد. سب کی حقیقت ایک ہے، سب حقیقت واحدہ ہیں، سب کا نور ایک ہے. لہذا انسان اگر پہلے متوجہ ہو جاتا تو یہ پہلے ہی تمام چیزیں ہو جاتی.
خداوند عالم کا اہتمام یہی تھا، خدا چاہتا تھا کہ انسان اس سمت میں جائے، اسی لیے خدا نے یہ کے بعد دیگر تمام آئمہ کو رکھا۔ انسان اڑ گیا، انسان نے کہا نہیں، مجھے الہی نمائندہ نہیں چاہیے، حسبنا کتاب اللہ، جو سازش ہوئی اس کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں، اسلام اپنے محور سے ہٹ گیا۔ جناب سیدہ کا جو میدان میں نکلنا ہے اس کو سوچئے گا عزیزان محترم، ہم ہمیشہ مصائب میں ان تذکروں کو پڑھتے ہیں۔ جناب سیدہ کا پہلے ذہن کے اندر وہ جواب رکھیے کہ جب اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ ایک عورت کا سب سے بہتر عمل کیا ہے، مختلف جوابات دیے گئے تھے، جناب سیدہ نے گھر سے جواب بھجوایا تھا۔ کیا جواب دیا تھا؟ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر عمل یہ ہے، اس کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ نہ وہ نامحرم کو دیکھے، نہ نامحرم کی نگاہ اس پہ پڑے۔ اس کو اپنی زبان میں تھوڑا ترجمہ کر لیں، سادہ کر کے بچوں کو بتا دیں، یعنی گھر سے کم نکلے، نہ نکلے، ضرورت نہیں تو نہ نکلے۔ جب گھر سے نہیں نکلے گی تو نامحرم پہ نگاہ نہیں پڑے گی، نہ اس کی نگاہ اس نامحرم پہ پڑے گی، نہ نامحرم کی نگاہ اس پہ پڑے گی۔ گھر سے نہ نکلے بلا ضرورت، ایسا ہی ہے۔ جناب سیدہ یہ ان کا یہ جواب ہے، لیکن یہ جناب سیدہ رسول اللہ کے بعد گھر سے نکل رہی ہے، مدینے کی گلیوں میں آ رہی ہے، مدینے کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اپنے محور سے ہٹ گیا۔ وہ جو فرماندہ تھا اس فرماندے کی بات کو رد کر دیا گیا۔ خدا کی جانب سے جو نمائندہ تھا اس نمائندے کی بات کو نہیں، اس کی شخصیت کو رد کر دیا گیا۔ کل میں نے مصائب کے ٹکڑے میں پڑھا تھا اس کو کہ شاید علیہ السلام فرماندہ اتنا چلا کہ پہلے سلام کا جواب تھا، شاید اس مظلومیت کا جواب تھا، شاید کہ جناب سیدہ نے یہ تو کہا تھا کہ علی میں نے سنا ہے کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا، یعنی جناب سیدہ کا درد یہی تھا کہ یہ حاکم ہے، یہ خدا کی جانب سے نمائندہ ہے، یہ فرماندہ ہے، خداوند عالم نے اس کو فرمان کے لیے بنایا ہے، اس کا فرمان چلنا چاہیے۔ اس جگہ تک بات پہنچ گئی کہ کوئی علی کو سلام نہیں کرتا۔ بس عزیزان محترم کام چلا، آگے تک بڑھ گیا۔ اس کے بعد دنیا نے، اب ظاہر ہے جب یہ چیزیں پھیلتی چلے گئی، جن کے پاس یہ مرکز تھا یعنی عالم اسلام کے پاس، کہ جن کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ دنیا کے اندر عادلانہ منصفانہ حکومت قائم کی جاتی رسول اللہ کی، وہی مسئلہ آ گیا، وہی مسلمان آپس میں ٹکڑیوں میں بڑھ گئے، وہی اختلافات ہو گئے، اور شیطان کی سازش کچھ حد تک کامیاب ہوئی۔ لیکن بہرحال خدا کا فیصلہ ہے کہ زمین کس کے ورثے میں جائے گی؟ صالحین کے۔ آیت نمبر 105 یاد رکھیں سورہ انبیاء کی، سب کو یاد ہونی چاہیے، مخصوص جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں، البتہ یہ بحث جوان اور بوڑھے کی نہیں ہے، امامت کا راستہ سب کے لیے، امامت کا حکم ماننا سب کے لیے۔ کربلا نے ہمیں سکھایا ہے، کربلا میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں اور سن رسیدہ بزرگ بھی شامل ہیں، کربلا کے اندر خواتین بھی شامل ہیں، سب کی ذمہ داری ہے زمانے کے امام کے لیے کام کرنا، سب کی ذمہ داری ہے۔ لہذا کم سے کم، اب آج ایک نکتہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں کم سے کم اتنے سالوں کے اندر جو ہم نے مجالس یہاں پر سنی ہے، مجالس میں شرکت کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو جواب دیں خود ہی اپنے نفسوں میں، کیا ہمیں وہ آیات ساری معلوم ہیں کہ جو قرآن کریم میں امام زمانہ کے حوالے سے ہیں؟ انصاف سے جواب دیں اپنے آپ کو، خود ہی اپنے نفسوں کو حاکم بنائیں، خود ہی جواب دیں۔ ہم نے وہ آیات سیکھ لی کہ جو امام زمانہ کے بارے میں، ہم دوسروں کے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ امامت کے دروازے پر آئیں، لیکن امامت کا راستہ ہے کیا؟ آیا قرآن کریم نے کوئی راستہ دیا یا نہیں دیا؟ میں نے پچھلے سال یہ پڑھا تھا کہ اس وقت ضرورت ہے ہم میں سے ہر شخص کو، کہ ہم میں سے ہر شخص اس وقت کے امام کے لیے وہ کام کرے جو ابو ذر سلمان مقداد نے امام علی کے لیے کیا تھا۔ کیا کرتے تھے وہ؟ کیا کرتے تھے؟ جب امام علی علیہ السلام سے ظاہری خلافت لے لی گئی، امام علی مجبوراً گھر میں بیٹھے سنبھال دیے کہ ظاہری معاملات سے جدا ہو گئے، وہی امام کبھی بھی میدان سے باہر نہیں جاتا، امام اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے۔ بہرحال آنے والے آ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، خلفاء کے پاس جا رہے ہیں، خلفاء کے پاس جواب ہے نہیں، آنے والا مایوس ہو کے جا رہا ہے کہ جو اسلامی حاکم ہے، نظام ہے، اس کے پاس میرے مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ جو مایوس ہو کے جا رہا ہے۔ تو ابو ذر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مقداد باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ اس مایوسی سے پلٹتے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں آؤ تم غلط دروازے پر آئے تھے، ہم تمہیں صحیح دروازے پر لے چلیں۔ پر محمد علی محمد صلوات۔ ابو ذر نے یہ کام کیا، سلمان نے یہ کام کیا، کہ تم غلط دروازے پہ آئے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے پاس حل نہیں ہے، جواب نہیں ہے، نہیں ہے، تم اس جگہ آ گئے کہ جہاں کوئی کچھ نہیں جانتا، ہم تمہیں وہاں لے چلیں جہاں ہر چیز کا جواب ملے۔ ایسے ہی ہے یا نہیں ایسے نہیں ہوتا؟
اور پھر امام علی کا دروازہ دکھایا. امام علی کے بعد امام علی کے شاگردوں نے یہ کام کیا, اگلے ائمہ نے کام کیا. انصاف سے فیصلہ کیجئے. میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہتا یہ کرنا چاہیے آپ کیجئے, نہیں, باتیں رکھتا ہوں سامنے, فیصلہ خود کیجئے, ذمہ داریوں کو خود تعین کیجئے. سب سمجھدار ہیں, اپنی زندگی کو سب الحمدللہ گزار رہے ہیں. دعا ہے کہ خدا سب کی زندگی کو اچھا گزروائے. الحمدللہ ہم اپنی زندگیوں کے لیے بہت اچھے فیصلے کر لیتے ہیں. خود فیصلہ کریں, زمانے کے امام کی نسبت ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اور زمانے کے امام کی پہچان کروانا ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ زمانے کے امام کی پہچان میں اس وقت کرواؤں گا جب میں خود پہچانوں. راستہ کیا ہے؟ راستہ یہی ہے کہ میں پہلے قرآن سے کم ان چیزوں کو سمجھ لوں کہ جو امام کو ثابت کرتی ہوں, امام کی امامت کو ثابت کرتی ہوں. یعنی میں اگر کسی کو دعوت دوں, اس کو امامت کی طرف بلاؤں, اور وہ مجھ سے کہہ دے کہ دیکھو میں تمہاری روایتوں کو تو نہیں مانتا, تمہاری روایت تمہارے مکتب کی روایت ہے, تمہاری روایت تمہارے مذہب کی روایت ہے, تم مجھے اگر وہ سناؤ گے میں نہیں مانوں گا. میں اس سے پوچھوں گا کیا کرو گے, وہ کہے گا ہاں اگر قرآن سے ثابت کر سکتے ہو تو میں بات مان لوں گا. میرے پاس وہ دلائل ہیں بے حیثیت شیعہ کہ میں قرآن کریم سے امام علی کی ولایت سے لے کر امام زمانہ کے ظہور تک کی بات کر سکوں. یا جو اس چیز کو مان لیجئے کہ قرآن کریم میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر بات ختم ہو گئی, پھر قرآن کا دعویٰ غلط ہو گیا کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خوشگوار ایسا نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. یقیناً اس کے اندر موجود ہے. کوتاہی میری ہے کہ میں نے نہیں سیکھا. اب سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا, عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ایسا مبلغ بننا ہے. عزیزان محترم توجہ رکھیے گا, زمانے کے امام کو, زمانے کے امام کی طرف لوگوں کو لانا ہے. کیسے لائیں گے؟ محض باتوں سے نہیں لا سکتے, محض اشعار سنا کر آپ کسی کو متاثر نہیں کر سکتے, کسی کا عقیدہ, کسی کا نظریہ ایسے نہیں بدل سکتے. ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی, اس لیے کہ انسانیت اس وقت سسک رہی ہے نجات دہندہ کے لیے. ہمارے پاس نجات دہندہ کا پورا انتظام خدا کی تعریف سے موجود ہے. ہمیں پہچاننا بھی ہے, پہچانوانا بھی ہے. درود پڑھی محمد والے محمد. غدیر کے بعد معاملات خراب ہوتے چلے گئے, اس کے بعد انسان بگڑتا چلا گیا, اور بات یہاں تک پہنچی کہ دنیا کے نظام ایک الگ سمت میں چلے گئے. پھر اسلام کی جو ظاہری حکومت تھی, یعنی اسلامی معاشروں کی حکومت, اتنی کمزور پڑتی چلی گئی کہ اسلامی معاشروں کا نظام بھی غیر اسلامی نظاموں کے ہاتھوں میں چلا گیا. اس وقت انصاف سے بتائیے ہمارے تمام اسلامی ممالک کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں ہوتے ہیں. اس چیز کو امام خمینی نے بہت پہلے کہا تھا جب انقلاب برپا کیا تھا. کہا کہ دیکھو مسلمانوں, دنیا کے مسلمانوں, اس بات کو سمجھو, تمہیں اٹھنا ہوگا, قیام کرنا ہوگا. کب تک تمہاری تقدیر کا فیصلہ واشنگٹن اور کرملن میں ہوگا؟ کرملن رشیا کا علاقہ ہے, کیپٹل ہے. کب تک تمہاری تقدیر کا فیصلہ واشنگٹن اور کرملن میں ہوگا؟ ابھی جو ہماری حکومت نے ایک نعرہ لگایا ہے, حکومت نے نہیں, جو ایکس حکومت تھی, خدا کرے کہ نعرہ سچا ہو, جو اس نے کہا ہے کہ ہم اب اس نظام کو نہیں مانیں گے, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, اپنے فیصلے خود کریں گے. خدا کرے یہ سچے ہوں. ہمارا کوئی تضاد نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی. جو کوئی بھی استعمار کے خلاف, استکبار کے خلاف, پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرنے والوں کے خلاف ہوگا, ہم اس کے ساتھ ہیں. ہمارے لیے بے عنوان پاکستانی, پاکستان کی سالمیت عزیز ہے. ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کی سالمیت اسی میں, اور ہم آج سے نہیں پہلے سے کہہ رہے ہیں. ہم نے اسی انقلاب سے اس نعرے کو 40 سال پہلے سیکھ لیا تھا. اسی لیے ہمارے یہاں مرد آباد امریکہ کا نعرہ لگتا تھا. ہمیں پتا تھا کہ ہمارے اس روحانی پیشوا نے بہت پہلے بتایا تھا کہ جب تک تم امریکہ سے وابستہ رہو گے اس وقت تک تم ترقی نہیں کر سکو گے. کیوں نہیں کر سکو گے؟ اس لیے کہ شیطان بزرگ ہے. شیطان تمہاری ترقی چاہتا ہی نہیں ہے. اگر چاہتے ہو ترقی کرو تو کیا کرو؟ اپنے آپ کو اس شیطانت کے اس نظام سے باہر نکالو, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. اور انہوں نے نکل کے دکھایا, کر کے دکھایا کہ دیکھو ہمارے پاس بھی اختیارات نہیں تھے, وسائل نہیں تھے, معاملات بہت مشکلات کا شکار تھے. تمہاری حکومت کی نسبت تو ہم زیادہ دباؤ میں تھے. تمہارے یہاں تو پھر جمہوریت کا ایک نظام ہے, ہمارے یہاں تو شہنشاہیت کا نظام تھا. 2500 سالہ شہنشاہیت کا نظام تھا. انقلاب سے کچھ عرصہ پہلے شاہ رضا نے شیراز کے اندر شہنشاہیت کا جشن منایا تھا. 2500 سال پورا ہونے پہ دنیا کے سربراہوں کو بلایا تھا, اپنی شان و شوکت دکھائی تھی. پوری استعماری استقبالی طاقتیں اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھیں. امام خمینی نے وہ کام کر کے دکھایا کہ اگر تم اپنے اوپر بھروسہ کرو,
خداوند عالم پر توکل کرو اور امام حسین علیہ السلام سے جو حقیقی پیغام ہے وہ حقیقی پیغام لو، تو تمہارے پاس وہ طاقت ہے کہ دنیا کی بھی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کر کے دکھایا نہیں دکھایا؟ امام حسین کے امام خمینی کے انقلاب کے پیچھے کے جملے کیا ہیں؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کی وجہ سے؟ امریکہ کی وجہ سے۔ ان جملوں کو آپ لوگوں کو پورا کرنا چاہیے، نیچے سے آواز آنی چاہیے۔ اتنے سال گزر گئے، کیا کہا تھا امام خمینی نے؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کی وجہ سے؟ نہیں آئی آواز؟ کس کی وجہ سے؟ امام حسین کی وجہ سے۔ جو کچھ ہے محرچ داریم از محرم داریم، جملہ فارسی کا، یاد کر لیجیے اس کو۔ اتنے ساری دوسری زبانوں کو بھی تو جملے یاد کرتے ہیں نا، انگلش کے بھی جملے یاد کرتے ہیں، عربی کے بھی کر لیتے ہیں، اس کو بھی یاد کر لیں۔ ہمارے ایک روحانی پیشوا کا جملہ ہے، محرچ داریم از محرم داریم، محرچ داریم از عاشورہ داریم۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم کا ہے، جو کچھ ہے وہ عاشورہ کا ہے۔ اب آپ آج کے دور میں جا کر پوچھیں، 40 سال بعد اس انقلاب سے پوچھیں تمہارے دامن میں کیا ہے، وہ کہے گا جو عزت کسی اسلامی دنیا کے پاس نہیں ہے وہ عزت میرے دامن میں موجود ہے۔ کہاں سے ہے؟ حسین کی وجہ سے، امام حسین کی وجہ سے۔ سمجھ رکھیے گا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ نظام کے مقابلے میں ایک نظام ہے، استعماری نظام ہے، شیطان کا نظام ہے، اس کے مقابلے میں ایک الہی نظام ہے۔ اس نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب جو دنیا کے اندر چیزیں آئیں، انسان نے کہا نہیں ہمیں الہی نمائندہ نہیں چاہیے، آہستہ آہستہ دنیا بٹ گئی چیزوں کے اندر اور استعماری طاقتیں حاکم ہوتی چلی گئیں، لیکن خدا کا فیصلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس انقلاب نے تمام چیزوں کی کایا کو پلٹا ہے، اکائیوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ تمام دنیا کی جو کیلکولیشنز تھی وہ خراب ہو گئی ہیں۔ حقیقت کی طرف دنیا قدم بڑھا رہی ہے۔ عزیزان محترم، ہم حقیقت کی طرف جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں، وقت انتہائی مختصر ہے۔ یعنی اب اس کو میں اگر ایک نام دوں زمانہ ظہور سے نزدیک کی تعبیرات کو، اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے، تو اس وقت دجالی نظام جو اس دنیا پر حاکم ہے، اس دجالی نظام نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، مگر اس کے مقابلے کا نظام اپنی جگہ کام کر رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کام کر رہا ہے اپنی جگہ۔ اور خداوند عالم کے نمائندے کو چھوڑا، ہاں ظہور کا معاملہ اتنا آگے کیوں جا رہا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ اس لیے کہ انسان نے اس نعمت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ خداوند عالم نے امام علی علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی امام علی کی وصایت کے اعلان کے ذریعے سے یہی 3 پیغام دیے تھے جس کو آپ بارہا سنتے ہیں۔ دین مکمل ہو گیا، اس دین سے خدا راضی ہو گیا، اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ یعنی امامت نعمت الہی ہے، نعمت جس سے زندگی آسانی سے گزرتی ہے، جس کے ہوتے ہوئے زندگی میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، اس کو نعمت کہا جاتا ہے۔ لیکن نعمت کا ایک اصول ہے، نعمت کا ایک اصول ہے۔ وہ کیا اصول ہے؟ اس سے پہلے کہ نعمت کا اصول سمجھاؤں، صحت کو بھی ایک نعمت لیجئے۔ صحت ایک نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ صحت ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو باقی رکھنے کا بھی ایک اصول ہے۔ خدا یہ نعمت دے رہا ہے، آپ کو پیدا کیا، اس دنیا میں لے کر آیا، سالم آزا دے دیے، خدا نے صحت کی نعمت دی، مگر اس نعمت کو باقی رکھنے کا اصول ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس صحت کی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ مضر چیزوں کو کھاتے چلے جائیے اور سوچئے کہ خداوند عالم نے یہ نعمت صحت دی ہوئی ہے، باقی رہے گی، نہیں ہوگا۔ یہ بھی نظام خدا کے خلاف ہے۔ خداوند عالم اپنے نظام کے خلاف نہیں کرتا۔ اسی طرح نعمت امامت، نعمت ولایت ایک نعمت ہے، لیکن جب معاشرہ اس نعمت سے منہ موڑے گا تو خدا زبردستی کسی کو لے کر نہیں آئے گا۔ معاشرے نے اس نعمت سے منہ موڑا، خداوند عالم نے ایک کے بعد ایک ولی کو بھیجا، یہ نعمت تمام کرتا رہا، لوگ ہٹتے گئے۔ اب خدا کیا کرے گا؟ توجہ رکھیے گا، ان اولیاء خدا کے مقابلے میں، خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں، خداوند عالم کے ان نمائندوں کے مقابلے میں، خداوند عالم کی جانب سے زمین پر اس کے ان فرماندوں کے مقابلے میں انسانوں نے کیا دکھایا؟ تکبر دکھایا۔ اور وہ تمام ہستیاں اختیارات رکھنے کے باوجود انتہائی عاجزی سے پیش آتی رہی، عاجزی سے پیش آتی رہی۔ علی مرتضیٰ کے جو اختیارات ہیں عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام کے فقط ظاہری اختیار پر بات کر رہا ہوں، باطنی اختیار کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، وہ خدا جانتا ہے۔ ظاہری اختیار پر بات کر رہا ہوں، اور اس کو ایک اہل سنت نے کہا تھا، معذرت چاہتا ہوں، اہل سنت نے نہیں کہا، یہودی نے کہا تھا، اور وہ مسلمان ہوا تھا اس بات کے اوپر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب امام علی کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی تھی
جناب رسول آپ کے بعد اور بیعت کا معاملہ پیش آیا تھا، اس رسی کو باندھ کر جب امام علی کو کھینچ کر لے جا رہے تھے تو ایک یہودی وہاں کھڑا ہوا تھا. اس نے اس منظر کو دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. لوگوں کو تعجب ہوا، کہا یہ کون سا موقع ہے کلمہ پڑھنے کا؟ اللہ کا رسول تمہارے درمیان رہ کر گزر گیا، تعلیم دیتا رہا، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، اب تم اس وقت کلمہ پڑھ رہے ہو. کہا کہ میں علی مرتضیٰ کو دیکھ کر ان کی قدرت شجاعت کو جاننے کے ساتھ کہ کتنے شجاع ہیں، کتنے دلیر ہیں، کتنی طاقت ہے، لیکن ان کے اس صبر کو دیکھ کر سمجھ رہا ہوں کہ یہ جس خدا کے ماننے والے ہیں وہ خدا سچا ہے. علی کا صبر بتا رہا ہے کہ علی کسی کے امر کے تابع ہے. توجہ رکھیے گا، علی کا صبر بتا رہا ہے کہ علی اپنی مرضی پر عمل نہیں کرتے. اگر علی اپنی مرضی پر عمل کرنے والے ہوتے اس کے جملے تو اس پورے بھرے مدینے میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ علی کے ہاتھ میں رسی باندھ سکتا ہو. کسی کی مجال نہیں تھی. اور اس کو امام علی نے ثابت بھی کیا تھا. کب کیا تھا؟ جب جناب زہرا کی شہادت ہوئی. امام علیہ السلام نے جناب زہرا کو جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں دفنا دیا. خبر پھیلی کہ جناب سیدہ کی شہادت ہو گئی، ان کو دفنا دیا گیا. مدینے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کی بیٹی دفنا دی گئی، ہم نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، ہم نے جنازے میں شرکت بھی نہیں کی. امام علی نے کہا کہ یہ مصلحت تھی، جناب سیدہ کی وصیت تھی. کہنے والوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم مدینے کی تازہ قبروں کو کھودیں گے، ہم اللہ کی رسول کی بیٹی کی لاش کو باہر نکالیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے. توجہ رکھیے گا. جب یہ بات پھیلی، امام علی علیہ السلام اپنے ذوالفقار لے کر آئے، بقیع کے اندر ذوالفقار کو زمین پر گاڑا. کہا کس کی مجال ہے جو کسی ایک قبر کی بھی حرمتی کر سکے. پورے مدینے میں کوئی نہیں تھا کہ جو کسی ایک قبر کو بھی ادھیڑ سکتا ہوگا. یہ دکھائی امام علی نے اپنی طاقت. یہ وہی علی ہیں کہ جن کو جناب زہرا کی زندگی میں ہاتھ باندھ کر لے جایا گیا. اور اس یہودی نے کلمہ پڑھا. کہا نہیں، علی کی طاقت میں جانتا ہوں، علی کی طاقت کے قصے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں تو جنگوں میں نہیں تھا، تم تو جنگوں میں تھے. اب میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ مجھے تو ان جنگوں کا مال غنیمت بھی نہیں ملا، تم نے تو ان جنگوں کا مال غنیمت کھایا ہے جو علی کی وجہ سے جیتی تھی، لیکن اس کے باوجود تم علی سے پھیر گئے ہو. میں علی کے صبر کو دیکھ کر پہچان رہا ہوں کہ علی کسی کے تابع ہے. وہ کیا تابع؟ کس کے تابع؟ علی ایک نظام کے تابع. علی کا خدا سچا خدا ہے. وہ یہودی بھی خدا کو مانتا تھا، یعنی علی کا رسول سچا رسول، علی خدا کے رسول کے تابع. بس عزیزان محترم، یہ اختیارات ہیں ائمہ علیہ السلام کے. ان اختیارات کے باوجود ائمہ نے عاجزی دکھائی، عاجزی دکھائی ائمہ نے. اب خدا کا فیصلہ ہے کہ جب تم خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں تکبر کرو گے، خدا کا اصول ہے خدا اس نعمت کو چھین لے گا، چھین لے گا. دعائے کمیل کا جملہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک، پروردگار میں تجھ سے مغفرت، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. اس جملے کو سوچ سمجھ کے پڑھیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تو نعمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے. امام علی نے بیان کیا، خود سب سے بڑی نعمت امام علی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. خدایا وہ گناہ جو نعمتوں کو چھین لیں، تو نے نعمت دی، میری کوتاہی کی وجہ سے وہ نعمت ہاتھ سے جا رہی ہے، اس گناہ کو معاف کر دے میرے پروردگار. اور بھائی یہ جملہ سب مل کر گئے کہ خدایا اس امت کے اس گناہ کو بخش دے جس کی وجہ سے امامت جیسی نعمت چھن گئی ہے لوگوں سے، جس کی وجہ سے امامت جیسے عظیم دروازے سے محروم ہو گئی ہے دنیا. وہ امامت جو انسان کو عزت اور کرامت عطا کرنے کے لیے آئی تھی، اس کے بعد انسان گمراہی میں چلا گیا. تیزی کے ساتھ عزیزوں، بس انسان جب ہٹا، نتیجہ کیا ہوا؟ خدا کے نظام سے ہٹ کر انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. خدا کے نظام کے علاوہ کوئی نظام نجات نہیں دے گا. اس کو بھی قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے. حضرت نوح، ان کے زمانے میں جائیے، زمانے کے اندر جا کر دیکھیے کہ طوفان جو ہے وہ ابلنا شروع ہوا، پانی ابلنا شروع ہوا، طوفان بننا شروع ہوا. اس زمانے میں خوب توجہ سے سنیے گا، اس زمانے میں نجات کا نظام فقط کشتی نوح ہے، فقط کشتی نوح.
کوئی اور نظام نہیں ہے نجات دینے کے لیے۔ نوح اپنے بیٹے سے کہتے ہیں آ جاؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ نوح کا بیٹا جواب دیتا ہے میں اس کشتی میں نہیں آؤں گا، اس پر چڑھائی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ چڑھائی مجھے نجات دے دے گی۔ حضرت نوح کا جملہ ہے قرآن کریم کے اندر کہ آج خداوند عالم کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، اور خدا نے بچانے کا جو اہتمام کیا وہ اس کشتی کے ذریعے سے کیا۔ جو اس کشتی میں آئے گا بچے گا، جو نہیں آئے گا ہلاک ہو جائے گا، چاہے نوح کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ وہ خدا کا نظام یہی ہے۔ خدا نے نظام امامت کے ذریعے سے عزت و کرامت کو رکھا، ولایت کے ذریعے سے رکھا۔ امت ہٹ گئی، جب ہٹ گئی تو خود بخود ذلت کی طرف جائے گی۔ پھر مسلمانوں کے اوپر وہ افراد حاکم ہونا شروع ہو گئے کہ جو آپ کے سامنے تاریخ، اب انسانوں نے پھر مختلف مراحل کو طے کرنا شروع کیا۔ چونکہ حقیقی نمائندے، اور آج کی زبان میں جو ہم بات کریں حقیقی فرماندے سے منہ موڑ لیا، جب حقیقی فرماندے سے منہ موڑ لیا اپنے لیے مختلف فرمانروا بنانا شروع کر دیے، اب وہ وقت آ گیا کہ ہمارے فیصلے کہاں ہونے لگے؟ جو انسان دشمن ہیں وہ ہمارے لیے حکم نامے لکھنے لگے، ہمارے لیے پھر ورلڈ آرڈر بننے لگا، ہمارے لیے ون ورلڈ آرڈر کا آ گیا حکم نامہ کہ ون ورلڈ آرڈر ہے۔ آپ امریکہ کے کہنے پہ چلیے، امریکہ کے کہنے پر آپ جو ہے اپنی زندگی گزاریں تو آپ کی زندگی آسودہ گزرے گی۔ یہ وہی نعرہ ہے جو فرعون کا نعرہ تھا، انا ربکم الاعلی، میرے پاس آؤ میں تمہاری زندگی کو اچھا بنا دوں گا۔ انصاف کی نگاہ سے جا کر دیکھ لیجئے، کسی ایک ملک کا نام بتا دیجئے کہ جس نے امریکہ سے روابط رکھے اور اس کی زندگی اچھی چل رہی ہو۔ جہاں گیا ہے وہاں بربادی لے کر گیا ہے، جہاں گیا ہے اس کے نجس قدم گئے وہاں بربادی آئی ہے۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ تاریخ ہے عزیزان محترم، حقائق ہیں یہ مجلس کا حصہ جو بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ لہذا وقت آ گیا ایسا، کس انسان دشمن سے توقع ہے آپ کو کہ وہ نظام دے گا؟ وہ انسان دشمن کہ جس وقت دنیا کے اندر غربت ہے، ایتھوپیا کے لوگ غربت سے مر رہے ہیں۔ وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس پہ ظاہرا نے ایک بہت بڑا پرائز دیا گیا تھا، اور بعد میں اس تصویر کے کھینچنے والے نے خودکشی کر لی تھی۔ کون سی تصویر؟ کہ ایک چھوٹا سا بچہ، نحیف سا بچہ یا بچی ہے جس کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، اور وہ ایک زمین کے اوپر سر جھکا کر بیٹھا ہوا ہے، مرنے کے نزدیک ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک گدھ موجود تھا جو انتظار کر رہا تھا کہ اس بچے کی جتنی رمقیں باقی ہیں یہ بھی ختم ہوں تو میں اس کو آ کر اپنے پنجوں کا نشانہ بناؤں۔ اس تصویر کو جس نے کیپچر کیا، چونکہ یہ بہترین تصویر قرار پائی، اس پہ اس کو بہترین انعام دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی۔ خودکشی کیوں کی تھی؟ کسی نے اس کے تصویر کے نیچے کیپشن لگا دیا تھا، کہا اس بچی کے سامنے دو گدھ بیٹھے تھے، ایک گدھ نہیں بیٹھا تھا۔ اس بچی کے سامنے دو گدھ تھے، ایک وہ تھا جو اس کا شکار کرنے کے انتظار میں تھا، اور ایک وہ تھا کہ جس نے اس تصویر کو کھینچا۔ بجائے تصویر کھینچنے کے، پیسے کمانے کے، تم اس کی مدد کر دیتے۔ اس جملے پہ وہ مر گیا کہ واقعی میں نے کیا کام کیا۔ خب ایسی زمین ایتھوپیا، سوڈان، دنیا کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ آگاہی کی بات ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر جو گندم ایکسیز ہوئی، اس نے وہ گندم دریا میں بہا دی۔ کیوں بہا دی؟ تاکہ گندم کے پرائس کو کنٹرول کر سکے۔ ایکسیز میں ہو گئی، جب ایکسیز میں ہو گئی تو کیا ہوگا؟ قیمت بولیے کم ہو جائے گی، اسے قیمت کم نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس کا انسانیت سے کیا تعلق ہے؟ وہ سرمایہ دار ہے، سرمایہ دار کا انسانیت سے کیا تعلق ہے؟ اسے اپنے پیسے سے سروکار ہے۔ اس امریکہ سے توقع ہے آج بھی کچھ احمقوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام کو نجات دے گا، یہ ہمارے نظام ہماری نجات کا سبب ہے۔ عزیزان محترم، عالم اسلام کم و بیش ان چیزوں سے نکل چکا ہے، نکل رہا ہے۔ بس تیزی کے ساتھ آپ کی زحمت تمام کروں، یہ وقت ہے جب انسان نے الہی نمائندوں، الہی فرماندوں سے منہ موڑا، نتیجہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں انسان۔ اب یہ جو ترانہ آیا، 5 منٹ میرے پاس، یہ 10 منٹ اور اس میں بیان کروں، اس نے کیا کام کیا؟ یہ ترانہ جس نے سنا ہے وہ اس ترانے کی اس فضا میں چلا جائے گا۔ اس ترانے نے کیا کام کیا؟ اس کے اندر بچوں کی زبان بولی گئی ہے، بچوں کی زبان ہے۔ اس کے جو اشعار ہیں اس اشعار کے اندر بچوں کی زبان بولی گئی ہے۔ لیکن یہ کیسا ترانہ ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کی ہماگیریت کو آپ دیکھیے، یہ آیا پوری دنیا کے اندر ایک وقت میں پھیلتا چلا گیا۔ پوری دنیا کے لوگوں نے اس ترانے کو کہ جو فارسی زبان میں بچوں کی زبان سے پڑھا گیا ہے اس کو ایکسیپٹ کیا، اسے ڈائجسٹ کیا، اسے قبول کیا۔ ورنہ بچوں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ
بڑوں کو متاثر نہیں کرتے. اس ترانے نے کیا. اس کے اندر جو الفاظ ہیں، جو کیفیت ہے، وہ بظاہر تو بچوں کی ہے، لیکن عزیزان محترم اس کے اندر کچھ ایسی چیز تھی کہ اس نے پوری دنیا کو کیپچر کیا. مخصوصاً عالم تشیع کی میں بات کر رہا ہوں، اور فقط عالم تشیع نہیں ہے، اس ترانے کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے لکھنے والوں نے لکھا کہ جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں. وائس آف امریکہ، BBC جو ان کے فارسی ورژن ہے، انہوں نے باقاعدہ اس ترانے کے اوپر ڈیبیٹس رکھی کہ یہ ترانہ بچوں کے خلاف ایک سازش ہے. انشاءاللہ کل اس کے کچھ مطالب پر بات کروں گا کہ اس میں ہے کیا، کیوں سازش ہے، ان کو کیوں لگا ایسا. اس نے کیا کام کیا، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، مخصوصاً عالم تشیع کے اندر پھیلتا چلا گیا. اس کی خوبصورتی ہے، بہت سے کلام ہیں، بہت سے اشعار ہیں، بہت سی چیزیں جو پھیلی ہیں دنیا کے اندر پھیل جاتی ہیں، مگر جو اثر اس کا ہے وہ ظاہراً کسی اور چیز میں نظر نہیں آیا. اس کے پیچھے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی تائید شامل ہے، کسی کی تائید شامل ہے، کسی نہ کسی کی مدد شامل ہے. اشعار جو اگر یہاں پہ شاعر بیٹھے ہوں، ان کی دل کی جو ہے وہ اس کے اندر ایک حوصلہ ہوگا. ائمہ علیہ السلام اپنے شیعوں کی ہر چیز کو بہت دقت سے دیکھتے ہیں. توجہ رکھیے گا، شاعر اگر درست راستے پر ہو تو معاشرے کو بدل سکتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں. اگر درست راستے پر ہو، اگر درست تعلیم دے، اگر درست بات کرے، کہ جیسے ہمارے بزرگ کرتے رہے، ابھی بھی ہیں الحمدللہ بہت سے شاعری، لیکن بہرحال ہماری شاعری تھوڑا سا اپنے راستے سے ہٹ گئی ہے. ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے، ہر لکھنے والا اب کیا کر رہا ہے، اس ٹرینڈ میں چل رہا ہے. چونکہ اس سے تھوڑا سا نہیں کہتا، میں رک جاتا ہوں، اپنے آپ کو روک لیتا ہوں. ٹرینڈ بن گیا. بہرحال ٹرینڈ کیا بن گیا، شاعری کے اندر امام حسین، امام علی علیہ السلام کی منقبتوں کے اندر کہیں نہ کہیں نصیریت کا فلیور ڈالنا ہے، کہیں نہ کہیں ڈالنا ہے. کہیں نہ کہیں شاعری کے اندر ایسی زمانی بات کرنی ہے کہ اس زمانی بات سے یہ تأثر ابھرے کہ شیعہ علی کو رب مانتے ہے یا نہیں. ایسا میں اکیلا ہوں اس نظریے کا قائل، یا آپ بھی اس نظریے کے قائل ہیں؟ جو ہیں ذرا وہ بلند آواز سے درود پڑھ دیں. چلو آن دا ریکارڈ بات آ گئی کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس نظریے کا. ایسا ہی ہے نا، اس لیے کہ شیعت سب کی ہے، شیعت کسی ایک کی تھوڑی ہے. شیعت اس کی میراث تھوڑی ہے کہ جو شیعت کے نام پر امام علی علیہ السلام کو خدا بنا کر پیش کرے اور شیعت پر دھبا لگوائے. شیعت اس کی نہیں ہے. بس عزیزان محترم، شاعروں کی اہمیت ہے، ادیبوں کی اہمیت ہے. شعر کے اندر صلاحیت ہے انسانوں کو بدلنے کی. یہ شعری تو ہے، اشعاری تو ہیں جنہوں نے بدل دیا پوری دنیا کا ماحول اس وقت. میں اس کی طرف آؤں گا ایک دو چیزوں کے بیان کے بعد. اشعار کو اہمیت دیتے ہیں ائمہ علیہ السلام، بالکل حقیقت ہے. آیت اللہ مرعشی نجفی کے زمانے کا ایک واقعہ پیش کروں تاکہ ہماری بات کی تائید بھی ہو جائے گی. اشعار برے نہیں ہوتے، شاعری بری نہیں ہوتی. شاعر کا جو نظریہ کاغذ پر آ رہا ہوتا ہے وہ اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی خاطر ہے یا نہیں ہے؟ وہ ائمہ کی صفات کو بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ خدا کے دین کو آگے بڑھانے کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ آیت اللہ مرعشی نجفی کے زمانے کا واقعہ ہے. آیت اللہ مرعشی نجفی نے ایک خواب دیکھا. اس خواب کے اندر امام علی علیہ السلام کی ایک محفل دیکھی. درود پڑھیے مل کے وہاں اس محفل کے اندر دیکھا کہ امام علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، مختلف پڑھنے والے آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. امام علی علیہ السلام نے ادھر دائیں دیکھا اور کہا ہمارا شہریار کہاں ہے؟ شہریار کون ہے؟ شاعر کا نام، فارسی کا شاعر، بڑا مشہور شاعر گزرا ہے. امام علی نے کہا ہمارا شہریار کہاں ہے؟ ہمارے شہریار کو بلاؤ. توجہ رکھیے گا، شاعر اگر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے تو اس کو ائمہ علیہ السلام اتنی اہمیت دیتے ہیں چونکہ اس کا کام بڑا ہے. ادیب، ذاکر، خطیب کوئی بھی ہو، ائمہ کی نگاہ سے کوئی چھپا نہیں رہتا. ائمہ دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی صحیح سمت میں آگے بڑھے، مدد کرتے ہیں. امام نے اس محفل میں کہا اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، روایات کے اندر مسلمہ ہے یہ کہ انسان اگر کسی معصوم کو خواب میں دیکھے تو وہ معصوم خود ہوتا ہے. یعنی شیطان مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے لیکن معصوم کی شکل میں نہیں آ سکتا. امام اگر کسی نے خواب میں دیکھے یقین سے جانے کہ وہ امام ہے، کوئی اور نہیں ہے، مبالغہ نہیں. امام علی نے کہا ہمارا شہریار کا ہے. اب یہ آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ میں نے نام تو سنا ہوتا شہریار کا، ملاقات نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے، کسی اور علاقے میں رہتا تھا. میں نے دیکھا کہ یہ اپنی جگہ سے اٹھا آیا
امام نے اس سے وہ اشعار کہا پڑھو، اس نے پڑھنا شروع کی، جس کا پہلا جو ہے وہ مطلع یہ تھا کہ علی اے ہمایہ رحمت تجھ آیتی خدا را، علی اے رحمت کے بادل آپ خدا کی کتنی بڑی آیت اور نشانی کہ بے ماں سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا، کہ آپ نے ہر شخص ہر چیز کے اوپر خدا کی رحمت کی تجلی کو ڈال دیا ہے۔ بہت خوبصورت اشعار ہیں اس کے اندر۔ اسی کا ایک شعر ہے، برو اے گدای مسکین در خانہ علی زن، اے درماندہ فقیر جاؤ علی کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، کہ نگین پادشاہی دہد از کرم گدارا، کیونکہ علی اس کریم کو کہتے ہیں جو حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی فقیر کو دے دیتا ہے۔ اس طرح کے اشعار ہیں، بہت خوبصورت اشعار۔ شہریار نے پڑھے۔ آیت اللہ مولانا اشرف نجوی کا حافظہ بہت تیز تھا، بہت ہی قوی حافظے کے مالک تھے۔ اسی خواب میں یہ اشعار ان کو یاد ہو گئے۔ اسی خواب میں اٹھے، صبح ہوئی، صبح اٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ شہریار کہاں ہے؟ کہا آقا وہ تو فلاں شہر میں رہتا ہے۔ کہا اس کو بلاؤ، اس سے ملاقات کرنی ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ یعنی یہ شاعری جو خواب میں دیکھی، امام علی نے اس کو شہریار کو اٹھ کر اس کا احترام کیا۔ اس کے بعد بلایا گیا شہریار کو۔ شہریار جب آئے، آیت اللہ مولانا اشرف نجوی نے کہا کہ میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں، وہ اشعار پڑھو کہ جو تم نے امام علی کے بارے میں کہیں۔ شہریار نے یہ اشعار لکھ تو لیے تھے، ابھی سنائے کسی کو بھی نہیں تھے۔ لکھے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے، سنائے کسی کو بھی نہیں تھے۔ شہریار نے کہا کون سے اشعار؟ میں نے تو بہت سے اشعار گئے، ان کو یاد تھا۔ انہوں نے کہا وہی کہ جس کا مطلع یہ ہے کہ علی اے ہمایہ رحمت تجھ آیتی خدا را۔ شہریار ایک دم چونک گیا، کہنے لگا آقا یہ اشعار میں نے لکھے ضرور ہیں مگر ابھی تک کسی کو نہیں سنائے، آپ تک کیسے پہنچے؟ کہا تم نے جس کے لیے اشعار لکھے تھے اسی کے سامنے میں نے تمہاری زبان سے سنے، اسی کے سامنے تمہاری زبان سے سنے۔ اب آپ سوچیے اس شہریار کا کیا عالم ہوگا۔ یعنی میں صرف اس بات بتا رہا تھا کہ اگر انسان خلوص کے ساتھ ائمہ کی راہ میں کام کرے تو ائمہ کسی چیز کو بھی نہیں جانے دیتے۔ یقیناً چیزوں کی طرف ائمہ کی نگاہیں ہیں۔ اب یہ جو سلام ترانہ جو پھیلا ہے، اتنا سلام فرمان دے، اس کے جو مطالب ہیں زمانے کے امام کی طرف توجہ دلوائی، یقیناً اس ترانے کو امام زمانہ کی تائید حاصل ہے۔ اور انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ کیسے لکھا گیا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں آ جائیں گی، آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ بس آخری جو میرے پاس 2-3 منٹ ہیں اس کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہر علاقے میں پھیلا۔ عزیزان محترم، آپ یقیناً آگاہ لوگ بیٹھے ہوئے، چونکہ میں خود بہت زیادہ اس کے اندر انوالو ہو گیا۔ پہلی بار جب میں نے سنا بہت ہی زیادہ انوالومنٹ میری بڑھتی چلی گئی، اور حقیقت یہ ہے میں نے جس سے بھی تقریباً سنا اس بات کو، اس نے کہا کہ جب پہلی بار سنا ہے تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو تھے۔ اچھا ہماری تو چونکہ فارسی الحمدللہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کے اشعار کچھ ایسے تھے کہ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ حالانکہ بچوں کی زبان تھی، پھر عرض کر رہا ہوں بچوں کی زبان تھی ساری کی ساری، لیکن چیزیں ایسی تھی اس کے اندر۔ جتنوں سے پوچھا سب نے یہ کہا کہ کیفیت ایسی تھی، فارسی سمجھ میں آ رہی تھی نہیں آ رہی تھی، اتنا پتا تھا کہ چھوٹے بچے امام زمانہ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ عزیز اس کا اثر کیا ہوا؟ ہر علاقے میں اس ترانے کو ایڈاپٹ کیا گیا، اپنایا گیا، قبول کیا گیا، اور اس کے بعد اس پر جو کام ہوا وہ یہ کہ اسی ٹون کے اوپر، اسی لے کے اوپر بہت سارے علاقے کے لوگوں نے اپنی زبان میں اشعار کہہ کر اس ترانے کو کاپی کیا ہے۔ پاکستان میں بھی شاید علی شاہد نے کام کیا اور بہت سارے لوگوں نے کیا۔ اس کو میں نے جو اب تک کی چیزیں دیکھی ہیں اس کے اندر فرینچ کے اندر، یعنی میرے لیے انتہائی تعجب کا مقام تھا کہ فرانس کے رہنے والے ایشین نہیں، انڈین پاکستانی نہیں، لبنانی عراقی نہیں، خود فرینچ جو فرانس کے رہنے والے، وہاں کے شیعوں کی پہچان اس ترانے کے ذریعے سے ہوئی کہ وہاں شیعت کتنی مضبوط ہے، کتنا امام سے جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی زبان میں اس ترانے کو ٹرانسلیٹ کیا اور اسی طرح کے الفاظ کہے۔ اسی ترانے نے دنیا عرب کے اندر ایک ہلچل مچا دی عزیزوں، ہلچل مچائی ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں میں ترانے پہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے نہیں، میں آپ کے سامنے مہدوی کلچر پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ ترانہ نہیں ہے محض، یہ مہدوی کلچر کی ابتدا ہے۔ جیسے میں نے کل کہا تھا، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ترانہ حقیقت میں نسیم ظہور امام ہے۔
نسیم ظہور یعنی وہ ہوا کے جو سحر کے وقت چلتی ہے، نکلنے والے سورج کی خبر دیتی ہے، نسیم سحر ہے۔ اس کو ہر کسی نے اپنی زبان میں پڑھا، عربوں نے پڑھا، اس کو فارسیوں نے سلام فرماندے کہا، عربوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ سلام یا مہدی۔ اکثر جگہوں پہ سلام یا مہدی کہا گیا ہے۔ اب یہ کچھ ہوا ہے، مومن غافل نہیں ہوتا، مخصوصاً مومن کے جو امام زمانہ کا منتظر ہے وہ ہر آنے والی تبدیلی کو اسی اینگل سے دیکھتا ہے، اور اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے، اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ جب یہ اربعین کا سلسلہ شروع ہوا، اربعین کی واک کوئی نئی نہیں تھی عزیزوں، اربعین کی مشی پرانی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن یہ کیفیت نہیں تھی جو اس زمانے میں ہوئی ہے۔ چند سالوں کے اندر ہزاروں کا مجمع لاکھوں میں، اور لاکھوں کا مجمع کروڑوں میں تبدیل ہوا ہے، چند سالوں کے اندر ہوا یہ کام۔ اور اس کے بعد اس کے اوپر متفق ہیں علماء، اہل دل، میں بیان کر چکا ہوں یہاں پہ پہلے، متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ انسانی اہتمام نہیں ہے، انسانی پلاننگ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی خدا کا نظام ہے۔ خدا نے موڑا ہے دلوں کو، خداوند عالم پھیر رہا ہے دلوں کو، خداوند عالم بھی منتظر ہے ظہور امام کا، خداوند عالم بھی حالت انتظار میں ہماری طرح۔ عزیزان محترم، اور خدا ہماری تبدیلی کا منتظر ہے کہ ہم تبدیل ہو تو بھیج دیں، اس نے بھیجنا ہے، بس زحمت تمام کی۔ ہر زبان کے اندر ترجمہ ہو گیا، ہر زبان کے لوگ پڑھ رہے ہیں، مل کے پڑھا گیا۔ ابھی عراق کے اندر بین الحرمین کے اندر لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں ہوا، یہ پڑھنے والا ابو ذر روحی وہاں پہنچا ہوا تھا، عراق کے پڑھنے والے موجود تھے، لبنان کے پڑھنے والے موجود تھے، تینوں نے اپنے اپنے انداز میں اس ترانے کو پڑھا ہے۔ بین الحرمین یعنی حضرت عباس امام حسین کے حرم کے درمیان، تائید شدہ چیز ہے کوئی، یہ زمانے کو کچھ تبدیل کرنے کے لیے کہ مہدوی معاشرے کی طرف لانے کی شاید ایک ابتدا ہے عزیزوں۔ وقت ختم ہو گیا، اس کو سمجھیے گا، یہ محض ایک ترانہ نہیں ہے، اس کے اشعار پہ غور کیجیے، اس کے مطالب پہ غور کیجیے۔ ایک عام چیز کے ذریعے سے اتنا بڑا تحول نہیں آ سکتا جو آ گیا ہے اس کے ذریعے سے۔ بس عزیزوں، اپنے زمانے کے فرماندے کو پہچاننا بہت ضروری ہے، خلاصہ کلام۔ اپنے زمانے کے حاکم کو پہچاننا بڑا ضروری ہے، اپنے زمانے کے خدا کے نمائندے کو پہچاننا، فقط پہچاننا نہیں، اس کا ساتھ دینا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی پہچان ضروری ہے۔ آج میں آپ کے سامنے مصائب کے ذیل میں بیان کروں، اس سے پہلے جناب سلمان فارسی کے بارے میں بیان کر دوں کہ جناب سلمان فارسی کی طویل عمر تھی، بعض روایات میں 200 سال اور بعض میں اس سے زیادہ لکھی گئی ہے، اس سے زیادہ لکھی گئی ہے۔ لیکن آغا محسن قرادی نے خوبصورت نقطہ بیان کیا، 5 منٹ اضافی لے رہا ہوں اس کی معذرت۔ آغا محسن قرادی نے چونکہ خوبصورت نقطہ اسی فرماندے سے متعلق بیان کیا، کہا کہ حضرت سلمان فارسی کی 200 300 جتنی بھی عمر ہے، اس پوری عمر میں حضرت سلمان فارسی کا جو قابل قدر زندگی کا حصہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ جب رسول اللہ اور ائمہ کے ساتھ آئے۔ توجہ کیجئے گا، سلمان فارسی نے ہجرتیں کی ہیں تاکہ حقیقت تک پہنچیں، اور جب رسول اللہ کی صورت میں پہلے نمائندہ خدا یعنی خدا کی زمین پر خدا کی جانب سے لگائے گئے فرماندے کے پاس پہنچے، اب جو زندگی ہے، آقا قرادی کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی کی زندگی کا 1/10 حصہ ہے، 1/10 of his life، یعنی زندگی کا جتنا بڑا بھی حصہ ہے اس میں سے 1/10 حصہ ہے جو رسول اللہ اور امام علی اور ائمہ کے ساتھ گزارا ہے، لیکن جو کچھ بیان کرنے کے قابل ہے وہ اسی زندگی کا حصہ ہے۔ اسی 1/10 حصے کے اندر سلمان فارسی سے سلمان محمدی میں تبدیل ہوئے ہیں۔ اسی 1/10 زندگی کے حصے میں سلمان کو منا اہل البیت کہا گیا ہے۔ اسی 1/10 حصے کے اندر سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں۔ یہ ساری تبدیلیاں کیوں آئیں؟ سلمان نے لمبی زندگی گزاری، لیکن جو زندگی خدا کی جانب سے بنائے گئے نمائندے اور فرماندے کے ساتھ اس کے فرمان کے تحت گزاری ہے، اس کی زندگی نے سلمان کو تبدیل کر دیا۔ 1/10 زندگی قابل بیان ہے سلمان کی، وہ فرماندے کو پہچاننا اتنا اہم ہے۔ کربلا کے اندر بھی ایک ایسا شخص ملتا ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے فرماندے کو پہچانا، تھوڑا تاخیر سے پہچانا، لیکن پہچان لیا۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں جس کے تحت فرمان چل رہا ہوں وہ میری زندگی کا حاکم نہیں ہو سکتا، میں جس کے تحت فرمان چل رہا ہوں وہ میرا فرماندہ نہیں ہو سکتا، مجھے اپنا فرماندہ تبدیل کرنا ہے، مجھے صحیح فرماندے کے پاس آنا ہے، مجھے صحیح فرمان دینے والے کے پاس آنا ہے، مجھے صحیح حاکم کے پاس آنا ہے۔
مجھے صحیح نمائندے کے پاس آنا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ امام حسین علیہ السلام کی 3 مقامات پر اس سے ملاقات ہوئی ہے، جس کا نام تاریخ کربلا میں ہور کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی ملاقات ہور کی شراف کے مقام پر ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام اس سے پہلے جہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، امام حسین علیہ السلام جب وہاں سے نکلے صبح کے وقت، تو جو جوان ساتھ تھے ان کو کہا کہ یہاں سے نکلنے سے پہلے اضافی پانی لے لو، ذرا کچھ اضافی پانی رکھو اپنے ساتھ۔ یعنی اگر 5 اونٹوں پر پانی لادا جاتا تھا تو امام کے الفاظ کے مطابق 7 اونٹوں پہ پانی لا دو۔ اپنی تعبیر کے اندر بیان کر رہا ہوں، اپنی کیلکولیشن بیان کرتے ہوئے زیادہ پانی لو۔ سب کے لیے ایک سوال تھا کہ جب ہم جہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں وہاں سے جتنا پانی ہمارے لشکر کی ضرورت ہے ہم لے لیتے ہیں، اضافی پانی کیوں امام حسین نے سوال کروایا؟ سوال تھا، کسی نے پوچھا نہیں۔ لیکن جب شراف کا مقام آیا، ہور کا لشکر امام کے سامنے آیا، تو پہلے جب ہور کا لشکر امام کے سامنے آیا تو کیفیت کیا تھی؟ ہور کا لشکر صحرا میں بھٹک گیا تھا۔ اس بھٹکنے کے نتیجے میں ہور کے لشکر کے پاس جتنا پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب جب ہور کا لشکر امام کے سامنے آیا ہے تو ہور کے سپاہیوں کی حالت بڑی متغیر تھی، زبانیں خشک تھی، پانی نہیں تھا، حتیٰ جانوروں کی زبانیں باہر لٹک گئی تھی۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے پچھلی منزل سے اضافی پانی کیوں چڑھوایا تھا۔ اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ کچھ پیاسے لوگوں کا گروہ آئے گا، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ عزیزان محترم، ہور کا لشکر سامنے آیا، پہلا مقام ہے ہور کا امام حسین سے آمنا سامنا ہوا۔ امام حسین السلام نے اپنے اصحاب کو کہا کہ ہور کے لشکر کو سیراب کرو، ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ میں آپ کی نمائندگی میں امام حسین سے ایک جملہ کہوں، مولا اس زمین پر جہاں آپ ان لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، اسی زمین پر آپ کے بچوں کی العطش کی صدا بلند ہوگی۔ ان میں سے کچھ لوگ اس صدا کو سنیں گے، جواب نہیں دیں گے، قدرت رکھتے ہوں گے، نہر سامنے بہہ رہی ہوگی، مگر پانی کا ایک کوزہ آپ کے بچوں کو نہیں دیں گے۔ امام پلٹ کر شاید جواب دیں کہ وہ ان کا عمل ہے، میں خدا کی زمین پر خدا کا نمائندہ ہوں، خدا کی رحمت کی تجلی ہوں۔ عزیزوں، ایسے امام حسین نے پانی پلوایا۔ علی ابن طعان محارمی کے نام سے ایک شخص ہے، کہتا ہے میں اس قابلے میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا، میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ میں نے فقط اتنا دیکھا کہ کچھ لوگ آ گئے ہیں حسین کے خیمے کی طرف، اس جگہ پہ جہاں امام حسین کا پڑاؤ ہے وہاں آئے، وہاں پانی کے برتنوں کو رکھ دیا گیا، جانوروں کو پلایا جا رہا ہے۔ میں طاقت نہیں رکھتا تھا، رمق نہیں تھی میرے اندر، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، گر گیا۔ فقط دیکھا کہ ایک خیمے سے ایک بزرگ محترم شخصیت نکلتی ہوئی آ رہی ہے، اور چلتے چلتے میرے پاس پہنچ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا مشکیزے کو کھولو، پانی پی لو۔ کہا میں نے چاہا مشکیزے کو ہاتھ میں اٹھاؤں، میرے اندر طاقت نہیں تھی، میں مشکیزے کو نہیں پکڑ سکا۔ میں نے دیکھا نہیں کہ کون ہے، چونکہ آنکھوں میں اب طاقت باقی نہیں تھی، نظر نہیں آ رہا۔ کہا اس شخصیت نے اپنے آپ کو وہاں پہ بٹھایا، وہ میرے پاس بیٹھے، مشکیزے کو پکڑا، اس کے دہانے کو میرے منہ سے لگایا، میرے منہ میں پانی آہستہ آہستہ آنا شروع ہوا۔ اب جب میرا پانی میں نے پینا شروع کر دیا، اب میری جب طاقت بحال ہوئی، آنکھوں کی روشنی واپس آئی، تو میں نے دیکھا پانی پلانے والا حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی۔ عزیزو، یہ پہلا مقام ہے ہور کا۔ اس کے بعد ہور کی دوسری ملاقات کا وہی ہے امام سے، جب یہ 2 محرم کا دن آ گیا۔ اس مقام پر ہور نے دوبارہ امام سے ملاقات کی، لیکن کس طرح سے کی؟ امام حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہور راستہ روکتا ہے، ہور نے راستہ روکا۔ اور بھی مسائل ہیں لیکن اب وقت نہیں بچا اس تفصیل میں جانے کا۔ ہور نے راستہ روکا، امام تھوڑا غضبناک ہوئے، امام نے غضب میں آ کر ایک جملہ کہا جو اس زمانے میں کہا جاتا تھا، سکلت کا امک، تیری ماں تیرا غم دیکھے، تیری ماں تیری عزادار بنے، یعنی تجھے موت آ جائے۔ عزیزوں، ہور نے پلٹ کر کہا امام حسین سے کہا کہ اے حسین، اس جملے کا عربی میں جواب، عرب لوگ وہی جواب دیتے ہیں جو سامنے والا کہتا ہے، مگر میں آپ کو یہ جواب نہیں دوں گا چونکہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ بس عزیزان محترم، ہور کا احترام جناب سیدہ تھا جو اس کے کام آیا ہے۔ بس یہ دوسری ملاقات۔ اب تیسری ملاقات کب ہے ہور کی؟ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ عزیزوں، شب عاشور، ہور نے جب امام حسین کے خیموں سے اٹھتی ہوئی ندا کو سنا، صدا کو سنا، قرآن کو سنا،
تلاوت کو سنا، نمازوں کو دیکھا، امام کی مناجات کو دیکھا، امام کی مظلومیت کو دیکھا، اب حر کو احساس ہوا کہ میں غلط کیمپ میں تھا، میں غلط فرماندے کے فرمان تلے چل رہا تھا، مجھے اپنا فرماندہ بدلنا ہے۔ میرا اصل فرماندہ، حکم دینے والا امام کون ہے؟ امام حسین۔ صبح عاشور آئی، حر نے اپنے فرماندے کو بدلنے کا ارادہ کیا۔ اب حر کے ارادے سے بیٹا مطلع ہو گیا۔ مطلع ہونے کے بعد اس نے کہا بابا کیا ارادے ہیں؟ کہا میں حسین کے سمت جاؤں گا، میں حسین کے پاس جاؤں گا، میں خود کو آتش جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں، میں آتش جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتا، میں جاؤں گا۔ بس عزیزان محترم، حر کے بیٹے نے ایک جملہ کہا بابا اتنی بڑی خطا کے بعد بھی توقع ہے حسین معاف کریں گے؟ حر نے جواب دیا یا بنیا انک لا تعرف الحسین، اے میرے بیٹے تو حسین کو نہیں جانتا، میں حسین کو جانتا ہوں۔ حسین فاطمہ کی آغوش میں پلا ہوا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ علی کا ذکر کیوں؟ جو اپنے دشمن کو جہاں پلائے وہ علی ہے۔ بس عزیزان محترم، حر امام علی امام حسین کی خدمت میں آئے۔ اب کیفیت یہ بیان کی ہے تاریخ ہونے کہ حر کا سر جھکا ہوا ہے، حر کے ہاتھ پسے پش بندے ہوئے ہیں، نادم ہو کر آ رہے ہیں۔ یعنی اب حر اپنی اس مسائل کی زبان میں بیان کروں، اپنے اس صحیح فرماندے کو سلام کرنے آ رہے ہیں، پہچان کر آ رہے ہیں کہ ہاں آپ میرے فرماندے ہیں، آپ میرے فرما روا ہیں، آپ میرے حاکم ہیں، آپ خدا کے نمائندے ہیں، مگر شرمندگی کے عالم میں آ رہے ہیں۔ سلام کرنا ہے، کہنا ہے سلام فرماندے، مگر شرمندہ حالت میں ہیں۔ بس عزیزوں، حر اس حالت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام حسین نے ادھر سے علی اکبر کو بھیجا، ادھر سے اپنے اصحاب کو بھیجا، جاؤ حر آ رہا ہے، اس کا استقبال کر کے آؤ۔ عزیزوں، امام حسین کی خدمت میں حر کو لایا گیا۔ اب حر کا سر جھکا ہوا دیکھا، امام حسین نے آواز دے کر کہا ارفع راسک یا حر، اے حر اپنا سر بلند کرو، تم حسین کے پاس آ رہے ہو۔ حر نے پلٹ کر کہا حلی من توبہ، اے زہرا کے لال میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میری گنجائش ہے۔ امام حسین نے اپنی آغوش کو کھول دیا۔ بس عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی کرم نوازی ہے اور امام کی خدمت میں آ گئے۔ اب وہ وقت آ گیا، جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ کا جب آغاز ہو گیا، حر نے پہلے اپنے بچے کو روانہ کیا۔ تھوڑی دیر جنگ کے بعد حر کا بیٹا شہید ہو گیا۔ حر اپنے بچے کی لاش پر جانا چاہتے ہیں، امام حسین روک لیتے ہیں۔ اے حر تمہارا بیٹا جوان تھا، اے حر تم بڑھاپے تک پہنچ گئے ہو، اے حر بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا، اور ادھر ہی ٹھہرو، ابھی میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں وہ لے کر آئے۔ بس یہ جملہ آپ نے سن لیا، ذہن منتقل ہو گیا۔ اے ابا عبداللہ، حر کو اس کے بیٹے کی لاش پہ جانے سے روک لیا۔ ارے ضعیف دل طاقت نہیں رکھتا، وہ وقت بھی تو آئے گا جب اسی میدان سے علی اکبر کی آواز آئے گی السلام علیک یا ابتا، آپ کے سوا کوئی بچے کے سرحانے پہنچ